الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کلاس 9 میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے اسپیسیفسٹی آف انزائمز کے بارے میں۔ انزائمز کے جنرل انٹروڈکشن اور اس کے فنکشنز کے بارے میں، اس کے کریکٹرسٹک ہم نے پریویس کلاس میں پڑھی تھی۔ سب سے پہلے جس طرح ہمیں معلوم ہے، کریکٹرسٹک میں ایک کریکٹرز یہ بھی تھا کہ انزائمز اپنے نیچر میں اسپیسیفک ہیں۔ انزائمز ہر ایک ریئیکشن کو سپیڈ اپ نہیں کرتا، بلکہ اسپیسیفک انزائم اسپیسیفک ریئیکشن کو سپیڈ اپ کرتے ہیں۔ اسپیسیفک انزائم اسپیسیفک سبسٹریٹ کے ساتھ ریئیکشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج تھوڑا سا وہ ڈیٹیل میں اس ٹاپک میں پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس پروٹین ڈائجیشن کے لیے ایک انزائمز یوز ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے پروٹییز انزائمز۔ اب یہ جو پروٹییز انزائمز ہیں، یہ کاربوہائیڈریٹ کو ڈائجسٹ نہیں کرے گا، یہ باقی چیزوں کو ڈائجسٹ نہیں کرے گا، یہ صرف پروٹین کو ڈائجسٹ کرے گا۔ اینڈ دا انزائمز از کالڈ پروٹییز۔ تو یہ اس کی اسپیسیفسٹی ہے۔ اس کے علاوہ امائلیز ایک انزائمز ہیں جو صرف سٹارچ کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے۔ یہ پروٹین یا اس کے علاوہ لپڈس، پیٹس، ان چیزوں کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا۔ تیسرا، سیلولیز ایک انزائم ہے جو صرف سیلولوز کو ڈائجسٹ کرتا ہے، جو ٹریکونیمپ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے لائپیز انزائمز اونلی ڈائجسٹ لپڈس۔ تو یہ جو اسپیسیفسٹی ہے انزائمز میں، یہ بنیادی طور پر یا اصل میں انزائمز کی ایکٹیو سائٹ کی وجہ سے ہے۔ انزائم کا جو ایکٹیو سائٹ ہے اس کی شیپ کی وجہ سے یہ اسپیسیفسٹی ہے کہ ایک پارٹیکولر انزائمز ایک خاص قسم کے سبسٹریٹ کو اس کے ساتھ ریئیکشن کرے گا اور اسی کو سپیڈ اپ کرے گا۔ تو یہ کس چیز کی وجہ سے؟ شیپ آف دا ایکٹیو سائٹ آف انزائمز۔ تو جو سبسٹریٹ اسپیسیفکلی اس میں فٹ ہوتا ہے، اسی پر یہ اپنا ایکشن پرفارم کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس انزائمز ہے، ایک اس کا ایکٹیو سائٹ ہے اور دو ہمارے پاس سبسٹریٹ موجود ہیں۔ ایک سبسٹریٹ 1 ہے جو گرین کلر میں ہے، دوسرا سبسٹریٹ 2 ہے۔ تو اگر آپ سبسٹریٹ کی اسٹرکچر کو دیکھیں، اس کی شیپ کو دیکھیں، تو یہ انزائمز کے ساتھ سبسٹریٹ 1 کمپلیٹلی فٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ایک کی ایک لاک میں فٹ ہو سکتی ہے، اور سبسٹریٹ 2 جو ہے وہ اس طرح فٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر انزائمز کون سے سبسٹریٹ کے ساتھ ریئیکشن کرے گا؟ سبسٹریٹ 1 کے ساتھ، ڈیو ٹو دا شیپ آف دیئر ایکٹیو سائٹ۔ اسی وجہ سے تو ان میں اسپیسیفسٹی پایا جاتا ہے۔ انزائمز کام کیسے کرتے ہیں؟ اس کی میکینزم آف ایکشن کیا ہے؟ کس طرح انزائمز یہ پروسیس کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بیٹا آپ یاد رکھیے، سب سے پہلے there is a small portion of enzymes that molecules that is actually involved in catalysis. It is in the form of depression or pockets on the surface of enzymes molecule. This catalytic region is called active site. مین دیٹ کے جو سائڈ سبسٹریٹ کے ساتھ ریئیکشن کرتے ہیں اور اس کو سپیڈ اپ کرتے ہیں، اصل میں یہ کہلاتے ہیں ایکٹیو سائٹ۔ ٹھیک، اور انزائمز کا جو ایکٹیو سائٹ ہے اسی کے ساتھ سبسٹریٹ اٹیچمنٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں، سب سے پہلے میکینزم آف ایکشن آف انزائمز میں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ انزائمز پلس سبسٹریٹ۔ انزائم کے ایکٹیو سائٹ کے جب سبسٹریٹ کمبینیشن کرتے ہیں، وہ ایک اسٹرکچر بناتے ہیں جو کہلاتے ہیں انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس۔ انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس بننے کے بعد سبسٹریٹ پروڈکٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔
یہ پروڈکٹ آتا ہے ہمارے پاس، اور انزائمز دوبارہ فری ہو جاتے ہیں تاکہ نئے سبسٹریٹ کے ساتھ بائنڈنگ کر سکیں. دس از کالڈ میکینزم آف ایکشن آف انزائمز. ٹھیک، تو یہ ہمارے پاس ایک سمپل پروسیس ہے. دو ماڈلس ہے انزائمز کے. ذہن میں ضرور یہ کوشچن آتا ہے کہ انزائمز شیپ میں یا اس کا ماڈل کس طرح ہوگا. تو سب سے پہلے ایمیل پیشر نے 1894 میں ایک ماڈل پیش کیا اور اس ماڈل کا نام تھا لاک اینڈ کی ماڈل. جس طرح اس ماڈل کے نام سے واضح ہے کہ انزائم اور سبسٹریٹ ایک دوسرے میں جسٹ لائک اے کی اینڈ لاک فٹ ہو جاتے ہیں، اسی کے بعد سبسٹریٹ کنورٹ ہو جاتے ہیں انزائمز میں. تو یہاں پر انہوں نے جس طرح مینشنڈ کیا ہے، انزائمز جو ہوتا ہے یہ ایک لاک کے طور پر کام کرتا ہے اور سبسٹریٹ ایک کی کے طور پر کام کرتی ہے. تو جب ایک کی ایک لاک میں فٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد لاک اوپن ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب سبسٹریٹ انزائمز کے سٹرکچر میں فٹ ہو جاتے ہیں، انزائم اس کو کنورٹ کرتے ہیں پروڈکٹ میں. پر آپ یاد رکھیے اس ماڈل میں جو لاسٹ سینٹینس تھا وہ یہ تھا کہ دا ایکٹیو سائٹ آف انزائم از ریجڈ اینڈ نان فلیکسیبل. انزائمز کا جو ایکٹیو سائٹ ہے یہ ریجڈ ہے اور نان فلیکسیبل ہے، یہ سخت ہے اور اس میں کوئی بھی چینج نہیں ہو سکتا اس کے ایکٹیو سائٹ. تو جو سبسٹریٹ اگر پٹ ہو سکتے ہیں وہ پٹ ہو جائیں گے، جو پٹ نہیں ہو سکتے تو انزائمز اسی کے لیے مطلب تھوڑا سا چینج وغیرہ نہیں کر سکتا اس کے جیومیٹری یا ایکٹیو سائٹ میں. تو یہ ہمارے پاس پہلا ماڈل تھا. پھر بعد میں 1958 میں ایک امریکن بایولوجسٹ آیا، اس کا نام تھا ڈینیل کوشلینڈ. اور ڈینیل کوشلینڈ نے ایک نیا ماڈل متعارف کرایا جو انڈیوس پٹ ماڈل کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ڈینیل کوشلینڈ نے لاک اور کی ماڈل کو سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ لاک اور کی ماڈل کے مطابق انزائمز اپنے ایکٹیو سٹرکچر میں یا جو ایکٹیو سائٹ ہیں اس میں چینج نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ریجڈ اور نان فلیکسیبل ہوتا ہے. پر اکارڈنگ ٹو ڈینیل کوشلینڈ اینڈ انڈیوس پٹ ماڈل، انزائمز کا جو ایکٹیو سائٹ ہوتا ہے وہ اس ایکٹیو سائٹ میں سلائٹلی چینج کر سکتا ہے سبسٹریٹ کے لیے تاکہ وہ زیادہ ٹائٹلی پٹ ہو جائیں. دس از کالڈ انڈیوس پٹ ماڈل. جب ایک سبسٹریٹ آتا ہے اس کا سٹرکچر یا اس کا شیپ ایکٹیو سائٹ میں کمپلیٹلی پٹ نہیں ہوتا تو انزائمز اپنے ایکٹیو سائٹ میں تھوڑا سا سلائٹ سا چینج کر کے اسی سبسٹریٹ کو پٹ کرتے ہیں اور کنورٹ کرتے ہیں پروڈکٹس میں. تو یہ ہمارے پاس ایکسیپٹڈ ماڈل جو آج کل ہیں وہ انڈیوس پٹ ماڈل ہے. ٹھیک ہے. اسائنمنٹ اس میں کیا ہے؟ رائٹ اینڈ میمورائز انڈیوس پٹ ہائپوتھیسس یا انڈیوس پٹ ماڈل. انڈیوس پٹ ماڈل کو آپ نے رائٹ کرنا ہے اور میمورائز کرنا ہے. آج کے لیے انشاءاللہ یہ کافی ہوگا. فردر انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے کامنٹ کلاس میں.